I'm so excited to bring you this segment which is known as WordPress के superheroes. WordPress के superheroes कौन है? WordPress के superheroes are amazing people जिन्होंने सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी बदली, उसके बाद उन्होंने अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी बदली या उन्होंने सोसाइटी को किसी तरह से ट्रांसफॉर्म किया. And this person that I am about to invite is someone that you probably know or you probably have seen as part of the DG Skills courses, because this guy runs the most popular DG Skills course on freelancing. ये कोर्स क्या है? ये कोर्स आपको सिखाएगा कि आप फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कोर्स आपको सिखाएगा कि आप अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में it's half the job to know the technical skills, the other half is about knowing yourself, is about keeping yourself motivated, is about finding that passion. I feel so inspired by this person क्योंकि काफ़ी चीज़ों में इन्होंने मुझे मेरे जर्नी में इंस्पायर किया. So I am very pleased to invite हिशाम भाई here. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम. ठीक ठाक. साथ आप सुनो. ज़बरदस्त, ठीक ठाक. कैसा लग रहा है आपको दोबारा कैमरे पे आके? गुड टू बी बैक. इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी. भूल गया था, लेकिन स्क्रीन की वजह से भुलाना आसान नहीं. जब तक डिजी स्किल्स है मैं रहूंगा इंशाल्लाह. ज़बरदस्त. तो हम आपको इस सेगमेंट में लाने की वजह, आपको हमारी जो एक ऑनलाइन व्यूअरशिप है, जो ऑडियंस है, उनसे मिलवाना है, बट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. अभी तक आपने उनको बताया कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, आपने उनको उनके पैशन निकाला, उनको मोटिवेट किया, बट नाउ वी वांट टू नो द सक्सेस स्टोरी ऑफ बीइंग गुरु. हमारे सामने वी हैव सीन यू स्टार्ट दिस वेबसाइट एंड वी हैव सीन यू कि आपने कैसे उस वेबसाइट की ट्रैफिक बिल्ड की और ऑडियंस बिल्ड की. सो कैन यू टेल अ लिटिल बिट टू द पीपल हु आर वाचिंग कि व्हाई डिड यू डिसाइड टू स्टार्ट दिस वेबसाइट? सबसे पहले तो चूंकि आपका कोर्स वर्डप्रेस का, तो बीइंग गुरु इज एक्चुअली डेवलप्ड इन वर्डप्रेस. लेकिन इस बीइंग गुरु के प्लेटफॉर्म या इनिशिएटिव से पहले मैं 3 वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स को बर्बाद कर चुका हूं. इंटरेस्टिंग. बिकॉज आई डिड नॉट डू देम करेक्टली द वे दे वर सपोज्ड टू बी डन. और उनसे जो मैंने गलतियां सीखी, वो गलतियां मैंने बीइंग गुरु के इनिशिएटिव में अप्लाई की कि आप अपने ऑडियंस को मद्देनजर रख के, मैं एक अपनी वीडियोस में बात बोलता था, कार्रवाई करें. ये बड़ा जरूरी है क्योंकि जब आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का नहीं पता, तो आपको ये जो भी कंटेंट आप रख रहे हो अपने वेब पे, वो उसके साथ रेजोनेट ही नहीं करेंगे, वो उसको देखेंगे नहीं, और वो फिर उसके साथ हुक्ड अप नहीं रहेंगे, चाहे इमोशनली, चाहे थ्रू एनी अदर मीडियम और एनी अदर फॉर दैट मैटर. जरूरी ये है कि आप टारगेट ऑडियंस देख के फिर अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट की बुनियाद रखें. मेरी टारगेट ऑडियंस वो थी, टू बिगिन विद, अल्लाह ने मुझे बड़ी इंस्पिरेशनल जुबान दी, ऐसे लोग कहते हैं. बीइंग गुरु स्टार्ट करते हुए ये कोशिश की कि टारगेट ऑडियंस इन माइंड रखी जाए, और सबसे ज़रूरी बात, उनको इंस्पायर किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए. बिकॉज जब इंस्पिरेशन होती है तो कोई लॉजिकल और इमोशनल रीज़न भी होती है ब्रांड के साथ हुकअप रहने की. हुकअप करना और हुकअप रखना दो अलग चीज़ें हैं. एक दफ़ा आया, हुकअप हो गया, चला गया आपका विजिटर, बट वो रिटेन उसी वक्त होगा जब उसके इमोशनल बिहेवियर के साथ आपका ब्रांड रेजोनेट करेगा. सो बीइंग गुरु के केस में मैंने रिटेंशन पे ज्यादा जोर दिया कि उन अंसर को सोसाइटी के, मुलाजमत के, फैमिली के प्रमोट करूं जिनकी वजह से सोसाइटी में डिप्रेशन होता है. और बीइंग गुरु ने फिर मोटिवेशनल टॉक्स, पोस्ट, वो प्रमोट करना शुरू कर दी. वर्डप्रेस की वेबसाइट, इससे आसान और अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता था. आई एम श्योर आप इनको बता के डिटेल से आ रहे होगे कि वर्डप्रेस क्यों जरूरी है, बट मेरे नजदीक इट्स जस्ट अ वन प्लग एंड प्ले एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, रेस्ट इज बीइंग गुरु. ज़बरदस्त. एंड आई वुड लव टू नो, दी व्यूअर्स वुड लव टू नो कि ये जो गुरु का लफ्ज़ है, यू आर नोन एज द गुरु of when it comes to anything related to freelancing
online businesses. ہم تھوڑا سا جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ گرو کی کیا سٹوری ہے. گرو آپ کہاں کس طرح سے آپ کا یہ جرنی اسٹارٹ ہوا, what was the platform that you used to work on, and آگے کے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ یہ وہ بات تھی جو میں اپنے کورس میں نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ سیلف پریز میں چلی جاتی. بٹ نو سیلف پریز ہے, یہاں پہ یہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کہ guru.com از اے فری لانس مارکیٹ پلیس. آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کو پتہ لگ گیا جو کورس جو ہے وہ فری لانسنگ کا بھی ساتھ ساتھ اٹیمپٹ کر رہے ہیں. guru.com دنیا کی تیسری چوتھی بڑی فری لانس مارکیٹ پلیس ہے, اور میری سٹوری یہاں پہ 3 طریقوں سے فٹ ان کرتی ہے ساتھ. The first is I was the first Pakistani who ranked in top 10 on guru.com. I actually was top seed out of 2 million freelancers for a stretched 14 weeks. It's an achievement I'm proud of, a story I got my grandchildren to tell. دوسری بات, guru.com پہ میری اچیومنٹ کی وجہ سے مجھے ہال آف فیم یعنی کہ ٹیسٹیمونیل اسپیس ملی. وہ آپ میرے اس پہ بھی دیکھ رہے ہوگے پروگرام میں. آج سے پہلے کسی پاکستانی کو ہال آف فیم نہیں ملا تھا guru.com پہ. اور تیسری سٹوری وہ آف کورس دیٹس ناٹ سم تھنگ آئی ایم پراؤڈ آف, بٹ چونکہ چل پڑی وہ $1 ملین جس نے کمائے. تو وہ جب میں لوگوں کو جا کے بتاتا تھا یونیورسٹی سیمینارز اور ورک شاپس میں کہ guru.com پہ میری یہ اچیومنٹ ہے, تو ایک دن مجھے پتہ لگا کہ میرا نام ہی گرو پڑ گیا. تو بس پھر وہیں سے گرو کے ساتھ بینگ گرو ایسوسیٹ کر دیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ if I can do it آپ بھی کر سکتے ہیں. زبردست. اینڈ دس برنگس می ٹو مائی نیکسٹ کویشچن وچ از ویری کریٹیکل. وہاں پہ جو ایک کوئی ینگ بچہ یا اینی ون ہوز اے پروفیشنل جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری اس بات کو سن رہا ہے, سمجھ رہا ہے, اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ میٹر یہ ہے کہ وہ ورڈ پریس کو سیکھتے ہوئے یا کسی بھی ٹول کو فار دیٹ میٹر سیکھتے ہوئے کیا وہ انٹرپرینور بنے, کیا وہ فری لانسر بنے, یا وہ ایک اسمارٹ ورکر بنے. اینڈ جسٹ ٹو گیو یو اے کوئک کانٹیکسٹ, انٹرپرینور obviously ایک آن لائن بزنس پرسن, فری لانسر فار اس از somebody who wants to work online and make money. اسمارٹ ورکر ہمارے لیے وہ ہے جو ہمارے ٹول کو یوز کر کے کہیں اچھی نوکری ڈھونڈ سکتا ہے. آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ فار یو واٹ از یور ایڈوائس ٹو دیٹ ینگ پرسن سٹنگ آؤٹ دیر لسننگ ٹو اس, کہ وہ کس طرح سے اپنا ایک پاتھ وے بنائے اپنی آپ کو سکسیزفل کرنے کے لیے ان دس لرننگ جرنی, ویدر اٹس ٹو فری لانسنگ یا ورڈ پریس. کیا 3 یہ جو آپشنز دیے میں نے آپ کو, ان میں سے آپ اس کو سجیسٹ کریں؟ Give me 10 lives. I will always choose freelancing. The reason why I would choose freelancing, دیکھو میں نے بینگ گرو کے کیس پہ ایکسپیرینس کیا اور میں نے اپنے باقی بزنسز کے کیس میں ایکسپیرینس کیا کہ پیسہ انلمیٹڈ ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اینڈنگ ڈیسٹینیشن کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. سو آپ کے 3 آپشنس میں سے میں 2 پک کر لیتا ہوں. ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو گیا پلے اسمارٹ, لرن اسمارٹ اینڈ آفر دیٹ سروس ایز این امپلائی فار پرہیپس couple of years in your career. اسٹارٹ میں جو نیو بیز ہیں, once you get good at it, آپ کو پلگنس کی کمانڈ ہوگی جو آپ نے بتائے ہوں گے, جو آپ کو ورڈ پریس پہ کام کرنے کی کمانڈ ہو گئی, ریسپانسو تھیم اینڈ آل دیٹ اسٹف. اس کے بعد اس اسکل کو اپنے فری لانس کام کے لیے یوز کرنا شروع کر دیں آن فری لانس مارکیٹ پلیسز. آپ کے پاس ایکسپیرینس آ گیا, اس ایکسپیرینس کو لے کے آپ ایز اے فری لانسر اپنی جاب کی تنخواہ سے بے شمار کما سکتے ہو. یعنی کہ یہاں پہ اسکائی از دا لمٹ بالکل پرفیکٹ فٹ ہوتا ہے. آپ 2-1 سال یا 1.5 سال جتنا آپ بہتر سمجھتے ہو اپنی اسکل کو پالش کرو, کسی کے لیے جاب کریجیے, اسمارٹ سیکھیے, اور سیکھنے کے بعد میری گزارش ہے اس سروس کو فری لانس مارکیٹ پلیس پہ بیچیے, اپنا بلاگ چلائیے. جیسے میں نے اس سروس کو ایز اے ورڈ پریس ڈیولپر فری لانس مارکیٹ پلیس پہ بیچا بھی, اور میں نے بینگ گرو کے پلیٹ فارم میں اس پرٹیکولر پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ورڈ پریس کو ماشاءاللہ ٹھیک ہی کیا جو بھی کیا. ماشاءاللہ زبردست. ون لاسٹ not the least but very important question, how do you motivate yourself every day? And ساتھ ہی ساتھ آپ کی کیا ایڈوائس ہے to our young people out there who have to get out of their bed which is very difficult and ساری وہ چیزیں چھوڑ کے they have to motivate themselves. کیا کریں وہ, آپ کی کیا سجیشن, اور آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں؟
تھوڑا کریٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں ایک چیز کا. مجھے جو چیز پنچ کرتی تھی نا جب میں when I was growing up as a kid, وہ پنچ یہ کرتی تھی کہ میگزین کور پہ بل گیٹس کیوں آتا ہے, میں کیوں نہیں آتا. میگزین کور پہ اسٹیو جابز آتا ہے, ہمارا پاکستانی کیوں نہیں آتا فار دیٹ میٹر. اور جب اپنی پکچر ون فائن مارننگ ہال آف فیم میں دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے, ہم یہ سارا کام کیوں کریں ڈیجیٹل پر؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کرنٹلی رینکس ایٹ نمبر 4th ایز ٹاپ فری لانسنگ پروڈیوسنگ کنٹری. ہم چاہتے ہیں کہ ہم چوتھے سے پہلے نمبر پہ چلے جائیں. اچھا وہ کیسے ہوگا؟ ان لوگوں کی وجہ سے ہوگا جو ابھی دیکھ رہے ہیں, جو کام کرنا سیکھیں گے, جو اپنی اسکل میں مہارت حاصل کریں گے, اور اس کے بعد وہ ان کے لیے پورا ایون فیلڈ ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہے. سو مجھے جو چیز ہمیشہ انسپائر کرتی رہی اور آج تک کرتی ہے, ایوری سنگل مارننگ آئی وانٹ ٹو گو ٹو دی نیکسٹ لیول. یہاں تک میرا جرنی پہنچ گیا, اب اس سے بہتر ہونا چاہیے. حدیث شریف ہے کہ مومن کے 2 دن اگر ایک جیسے ہوں تو وہ خسارے میں ہیں, یعنی کہ تمہارا آج کا دن تمہارے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے, اور تمہارا آنے والا دن تمہارے آج کے دن سے بہتر ہونا چاہیے. اسی لیے اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں. ہم گرو کرتے ہیں, ہم اپنے لیے بہتر مواقع ڈھونڈتے ہیں. اس میں میں نے جو چیز دیکھی ہے ساتھ, one of the most aspiring factor in recent years is my ability bestowed upon the Almighty to contribute and pay back to my community. اچھا یہ چیز مجھے بڑی انسپائر کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نا لوگوں کو تیار کیا جائے. یہ میرا ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے, بیکاز سکسیس جو ہے نا از دی بائی پروڈکٹ آف ہیپینس اینڈ منی از دی بائی پروڈکٹ آف سکسیس. تو طے یہ پایا کہ خوش رہو گے تو کامیاب ہوگے, کامیاب ہو گئے تو پیسہ کماؤ گے. میری پہلی خوشی لوگوں کے ساتھ ہے, اور جو دوسرا اس میں ایٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے وہ یہ کہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں ہونا چاہیے. نیکسٹ بگ آئیڈیا پاکستان سے نکلنا چاہیے. اگر آج آپ ورڈ پریس کا کورس انرول کیا ہوا ہے تو کل اسی ورڈ پریس کو یوز کرتے ہوئے آپ کل ایسی سائٹ بنا لو جو دنیا بھر میں مشہور ہو جائے. زبردست, تھینک یو سو مچ. آئی تھنک ود دس انسپائرنگ نوٹ یہ والا ہمارا جو سیگمنٹ ہے, اس طرح بہت سارے اور ورڈ پریس کے سپر ہیروز ہیں جن سے ہم آپ کو ملوانا چاہ رہے ہیں, بیکاز ورڈ پریس از جسٹ اے ٹول. یہ صرف ایک ٹول ہے. دیر از اے ورلڈ آؤٹ دیئر. آپ نے بنانا ہے, آپ نے ورڈ پریس کو یوز کرتے ہوئے دنیا کی سب سے بگیسٹ ویب سائٹ ود موسٹ ٹریفک بنانی ہے. آپ نے اس سائٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی زندگی بدلنی ہے. آپ نے اس سائٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگی بدلنی ہے. with people like Hisham who are our mentors, who stay with us, who teach us, we are hopeful کہ ہم پاکستان کو ایک نیکسٹ جنریشن ڈیجیٹل اکانومی بنا سکیں گے. I hope you learned, but there is much more to come in the future lessons. Let's grow together, let's work together, and let's change Pakistan.